بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان حدیث مبارکہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جن میں جنت کی رغبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت کے حصول کے راستے کی طرف آسانی جو ہے اس کے متعلق بتایا، اور دنیا میں جو وہ چھوٹے اعمال ہم کر سکتے ہیں وہ کریں تو جنت کے راستے کی طرف ہم انشاءاللہ چلنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے ایسے معاملات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں اختیار کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ایسی ہم پہلے 3 قصے سمجھو کہ اس پہ بات کر چکے ہیں، 30 حدیث مبارکہ۔ اب 31ویں حدیث شریف کی بات کرتے ہیں جو اس سلسلے میں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہے نا جی محمد عامر یونس صاحب ہیں، انہوں نے ان کی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، نماز رمضان کے روزے رکھوں، شریعت میں حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں، لیکن اس سے کچھ نہ کروں، تو یعنی کچھ زیادہ نہ کروں کم نہ کروں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کیا فرض نمازیں، رمضان پاک کے روزے، حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کو حرام، اور باقی معاملات میں نہ کمی نہ بیشی، وہ یہ عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ 32ویں حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 بچے مر جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 مرے تب بھی یہی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بچے بچپن میں فوت ہو گئے، اس کے اوپر صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے رضا میں والدین کو جنت عطا فرمایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ فرض نماز پڑھیں، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ اپنی زندگی میں عمل کو نافذ کر لیں۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے جو نمازی ہے وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو فرمایا پھر اس کو جنت میں جانے کے درمیان میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کی موت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پہ بہت زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ یعنی یہ کلمات آدمی اپنے اوپر لاگو کر لے، اپنی تسبیحات میں شامل کر لے، تو فرمایا تو پھر اس کا مقصود یہی ہے کہ جب وہ یہ کلمات اپنے دل اور یقین کے ساتھ کہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت کے خزانوں میں سے نوازے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے
اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جو یہ کہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کا وظیفہ کرے، جی اپنے وظائف میں اس کو شامل کر لے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ظلم کے ساتھ اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس مال ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اسے چھیننا چاہتا ہے، وہ حفاظت کرتے ہوئے جو چھیننے والا اسے لینے والا اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے تو فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ جی اپنے مال کی حفاظت کے لیے وہ دوسرے کو یہ نہیں چاہتا کہ اسے قتل کر دے، لیکن جو اسے چھیننا چاہتا ہے وہ اسے بچانا چاہتا ہے اپنے مال کو، اور چھیننے والا اسے قتل کر دیتا ہے، تو سمجھو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس پہ یہ انعام ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا بشرطے کہ اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ جو کچے بچے ہوتے ہیں حمل میں بعض کا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا اب بچہ نہیں ہے، تو اگر وہ ماں اس بچے کے اس یعنی حمل کے ضائع ہونے پر خوش ہوگی تو وہ بچہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو یعنی زندہ کرے گا اور پھر وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا اگر وہ صبر اس نے اپنے اس بچے کے ساقط ہونے پر صبر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے اوپر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 1 قاضی جنت میں۔ وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور جانتے بوجھتے ظلم کیا یعنی فیصلہ حق کے خلاف کیا، اور دوسرا وہ قاضی جس نے تحقیق کے بغیر فیصلہ کیا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک قاضی وہ ہے جس نے تحقیق کی، حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، اور دوسرا وہ تو جنت میں جائے گا۔ فرمایا دوسرا وہ ہے جس نے حق تو پہچان لیا لیکن فیصلہ اس کے خلاف کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرا وہ قاضی جس نے تحقیق ہی نہیں کی یعنی اس کے پاس کا مقدمہ آیا اس نے ذاتی طور پر اس کی چھان چھپڑ نہیں کی تو بغیر اس کے اب ایسے فیصلہ سنا دیا، تو فرمایا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، اور جس نے حق پہچان کر اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کیا اللہ پر اس کا حق ہے وہ اسے آگ سے آزاد کرتا۔ ایک آدمی ہے، پڑوسی ہے، بھائی ہے، وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی عزت کے اوپر برائی آ رہی ہے کسی طرح بھی، تو وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو کر اس برائی کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے اوپر آپ سے فرمایا پھر اس کا اللہ پر حق ہے جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کرے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے آگ سے آزاد کر دے۔ کتنی اچھی بات ہے۔
हम पूरे माशरे में दूसरों की मदद करने वाले बन जाएं। पड़ोसी ऐसे होता है जैसे आपका भाई जाया है जी, उसकी इज्जत आपकी इज्जत होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने के ऊपर एक दूसरे घर के सारी मालूमात होती हैं, तो इसलिए उसके लिए आसरा बनना चाहिए, ना कि उसके लिए परेशानी मुसीबत का बायस बने आप। सुबहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे इस बात की ज़मानत दे कि वो किसी से सवाल नहीं करेगा, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दुनिया के मामलात में जो ज़रूरियात हैं उसके लिए लोगों के सामने हाथ ना फैलाए, ना किसी से अपनी ऐसे गर्ज और उसकी जो ज़रूरियात की तलबगारी करे, अल्लाह की रज़ा में रहे, उससे मांगता रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि वो किसी किस्म को सवाल ना करे, तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मामलात को हमें अपनी रज़ा के लिए करने वाला बनाए और दूसरों के लिए परेशानी मुसीबतें खड़ी करने से बचाए, और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे। वफ़व्विज़ू अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह ताला हर उम्र के ऊपर वो कादर है, तो अल्लाह ताला के ऊपर आदमी छोड़ दे, उसी से उसकी रज़ा तलब करे, उसी से रिज़्क़ तलब करे अपने मामलात में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर आपसे फरमाया कि उसे जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।